BA سال اول کے تمام طلباء و طالبات، ہم دیکھ رہے تھے نذیر اکبر آبادی کی لکھی نظم مفلسی۔ اس پیپر میں ہم نظم میں دیکھ رہے تھے مفلسی کہ کس طریقے سے نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہے اور وہ غریبی کا درد سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہوئے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ہمارے سامنے بانٹ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مفلسی کے مختلف مسائل، مختلف مرحلے پر پریشانی آتی ہے، کیسے کیسے مسائل سے مفلس لوگ گزرتے ہیں، اس کا ذکر یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، جہاں پہلے اس میں مختلف اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مفلسی انسان کو بھوکا پیاسا رکھتی ہے، اور ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف اس میں جہاں پر روٹی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے وہاں پر بھی امیر یعنی جو تونگر ہے، کھاتے پیتے ہیں، انہی کو دو دو چار چار وہ چیزیں دی جاتی ہے، جبکہ غریب کو صرف ایک چیز دے کر اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور وہاں پر بھی اس کو ایک حقیر سی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ اور مانگتا ہے تو اور جھمکی وغیرہ دیتے ہیں اور غلط بات پر بات کرتے ہیں۔ پھر مختلف حصہ بتایا گیا ہے کہ بھئی جو مفلس ہوتا ہے وہ تو اپنی آن بان شان کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف وہ اپنے کھانے اور روز جو زندگی کے لیے ضروری ہے روٹی اسی پر زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون کس نظریے سے سوچے گا، اپنی شان کا عزت کا کیا ہوگا، تو مفلسی یہ سب سوچنے کے قابل ہی نہیں رکھتی۔ ایک بار میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ کام کراتے ہیں، وہ ایسے ایسے کام کرنے کے لیے بھی مفلس تیار ہو جاتے ہیں، جس کو کرنے کے لیے ایک عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں یا اس سے اعتراض کرتے ہیں یا شرمتے ہیں کہ بھئی یہ کام کروں گا تو کیسا ہوگا، اچھی بات نہیں رہے گی۔ لیکن مفلس جو ہے وہ اس کام سے بھی انسان کو گزارتی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی آگے کہتے ہیں کہ مفلسی آگے کس میں دیکھیے، یہ ہم نے بھی ذکر کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ مفلس کا گھر کیسا ہوتا ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بھئی مفلس کا گھر میں کیسے اتنے حالات اور کیسے یہ ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ بالکل مفلس کا گھر اس طریقے سے نظر آتا ہے جس طریقے سے کسی کے گھر میں کوئی ماتم ہو، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ویسی باتیں، ویسی رونے کی آوازیں، وہی یہ حالات سناٹا ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ بچے بھوک کے مارے بلبلا رہے ہو یا پھر ایسی ضرورت کے حساب سے لوگ ایک دوسرے کو اس بارے میں بات کر رہے ہو یا خود کو کوس رہے ہو کہ بھئی یہ ہمارے حل میں آیا ہے، جبکہ لوگ یہ آوازیں شور و غل سن کے کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، وہ کوئی مر گیا ہے کیا، لیکن وہ اس طریقے کی مدد کرنے کے لیے وہ بھی آگے نہیں آتے ہیں۔ مفلس کی زندگی کا یہاں ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفلس جو ہے وہ اس کو زندگی میں تو ضرورت زندگی سے بہت کم چیز حاصل ہوتی ہے، پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے روٹی اور رہنے کے لیے برابر چھپر یا سایہ بھی نہیں ملتا، ٹھکان بھی نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی بھر تو مفلسی گزار ہی دیتا ہے، لیکن جب کفن کی باری آتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بعض مفلس لوگوں کو میسر نہیں ہوتا، اس کا صحیح جو بندوبست بھی ہوتا ہے، جو اس کی بات بھی ہوتی ہے، وہ تک بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بھی اس مفلسی کا ایک یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کا اس طریقے کا بھی ایک دشوار کن مرحلہ مفلسی دکھاتی ہے انسان کو، تو یہ بھی اس پہ سمجھنا چاہیے اور اس میں بات کو دھیان دینا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی، کہتے ہیں اگلے بند میں کہ کیا کیا مفلسی کی کہوں خواری پھپڑیاں، جھاڑو بغیر گھر میں بکھیرتی ہے جھکڑیاں،
कोने में जाले लपेटे हैं छप्पर में मकड़ियाँ, पैसा ना हुए जिनके जलाने को लकड़ियाँ, दरिया में इनके मुर्दे बहाती है मुफलिसी। देखिए अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर वज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि मैं गुर्बत मुफलिसी की और क्या बद अखलाकियाँ पेश करूँगा। बद अखलाकियाँ मतलब मुफलिसी कैसे कैसे के नज़ारे बताती है कि इसकी वजह से बगैर झाड़ू ही घर में गालियों और बदमिजाजियों की बरसात हो जाती है। घर का नक्शा भी कुछ यूँ हो जाता है कि हर तरफ का जाले पर है, मकड़ियाँ दिखाई दे रही है। गरीब लोगों में से जिसके पास लकड़ियाँ ख़रीदने और आग जलाने के लिए भी पैसे मौजूद ना हो, तो ऐसे लोग मजबूरन अपने मुर्दों को दरिया में बहाने पे मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर हिंदू के मैयत के जलाने की रस्म के ज़ेल में बात की जा रही है कि जैसे मुसलमान गरीब को मैयत के दफन के लिए कफन मैसर नहीं हो पाता, इसी तरह हिंदू गरीब मैयत के क्रियाक्रम के लिए आग या लकड़ियों का इंतज़ाम भी नहीं कर पाता। देखिए इस बंद में शायर क्या कहता है कि बहुत सारे ऐसे कि इतना ज़्यादा ये है कि उनके घर का अगर नक्शा खींचा जाए तो कह रहे हैं कि भाई पैसे तक भी नहीं है, जिसकी वजह से चारों तरफ घर में क्या है जाले बिछे हुए, जाले लगे हुए हैं, मकड़ियाँ उसमें चल रही है। और इसके साथ साथ कि कुछ चीज़ ना हो तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उनमें मिजाज में एक बद मिजाज भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के गलत अल्फाज निकलते हैं, झगड़े होते रहते हैं आपस में बात पे इस पर। तो ये सब किन्हीं कौमियाँ करता है कि ये मुफलिसी ये सब चीज़ें कराती है। और कह रहे हैं कि यहाँ तक कि इन लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से जहाँ पर दवाखानों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं पर जब इंतकाल हो जाता है तो कह रहे हैं कि उनके इतने आखिरी वक्त के लिए भी पैसे इंतज़ाम नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जैसे मुसलमानों में जैसे दफन किया जाता है, तो अगर पैसे ना हो तो बगैर कफन जो दफन किया जा कर देते हैं लोग, इतना ज़्यादा लाचार हो जाते हैं। उसी तरीके से हिंदू मज़हब में जैसा मैयत को जलाया जाता है तो उसके लिए जो लकड़ी का क्रियाक्रम का जो पैसा लगता है, तो बहुत सारे के पास वो तक भी नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि उसको दरियाओं में बहा देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा मुफलिसी जो है जिसके पास आती है वो उसी को जानता है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। दूसरे बंद देखिए, नक्काश पर भी जोर जब आ मुफलिसी करे, सब रंग दम में कर दे मुसव्विर की किरकिरे, सूरज भी इसकी देख के मुँह खींच रहे परे, तस्वीर और नक्श में क्या रंग वो भरे, इसके तो मुँह का रंग उड़ाती है मुफलिसी। देखिए अब मुफलिसी और नक्काश का जिक्र कर रहे हैं। नक्काश बोले तो नक्श खींचने वाला, जो देखकर पेंटिंग बनाता है, देखकर इतनी क्या है उसमें तस्वीर तैयार करता है, उसके मुताबिक वो देखकर उसके हिसाब से उसमें खूबसूरत खूबसूरत रंग भरता है। लेकिन जब वो नक्काश पर ही जब मुफलिसी का वक्त आ जाए तो कह रहे हैं कि उसके जितने भी रंग होते हैं उसमें क्या हो जाता है, वो बेरंग हो जाते हैं, यानी किरकिरे हो जाते हैं। किरकिरे होना मतलब रंग बेरंग हो जाता है। देखिए जब इंसान खुश खुर्रम खाता पीते इसमें अच्छे से हर सहूलत के साथ रहता है, तो जब उसके जहन में क्या है एक मुख्तलिफ़ किस्म के रंगीन मिजाज होती है। और इसकी जब सब चीज़ है वो शुक्र करते हुए तो उसमें एक किस्म का रंगीलापन आ जाता है। लेकिन जब इस तरीके के हालात हो कि ज़रूरत ज़िंदगी की कोई तमाम चीज़ें उसके पास मैसर ना हो, उन्हें परेशान हो, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर उसके जो जहन में आने वाले जो नक्श निगार है, कोई तस्वीर देख कर नहीं बोलता है कि ये कलर भरना चाहिए या वो कलर भर देता है, तो वो जब उस मिजाज में रहता है। लेकिन जब पेट में ही खाए इतनी भूख हो तो वहाँ पर कोई इतनी चीज़ें नज़र नहीं आती, उसे हर चीज़ क्या नज़र आती है, रोटियाँ ही नज़र आती है, मतलब अपनी भूख मिटाने की ही चीज़ नज़र आती है। तो यही रंग नक्काश का भी है। कह रहे हैं कि सूरत भी इसकी देख के मुँह खींच रहे परे, सब इसकी सूरत देख कर क्या है पीछे हट रहे हैं, ये मुफलिस से कुछ कर नहीं सकता या उससे दूर भाग रहे हैं। तस्वीर और नक्श में क्या रंग वो भरे,
جب اس میں خود کوئی رنگ کی چاہت نہیں بچی، جب اس کے ہی زندگی میں وہ رنگیلا پن موجود نہیں، رنگ مزاجی نہیں ہے، تو پھر وہ دوسری چیزوں میں کیسا رنگ بھرے گا؟ ہاں، اس لیے کہہ رہے ہیں اس کے منہ کا رنگ اڑاتی ہے مفلس، کیوں؟ تو اس کے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ اس کی مفلسی ہے، اور مفلسی کی وجہ سے اس کے چہرے سے وہ حشاش بشاش پنا جو وہ اس کے چہرے سے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس کی کتنی خوش ہے، کتنا اچھا کام کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو مختلف الگ الفاظ میں کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ایک تصویریں بنانے والے اپنے فن کے ماہر نقاش یعنی مصور کو جب مفلسی آ گھیرتی ہے تو اس مصور کے تمام ایک لمحے میں یہ مفلسی بے مزہ کر دیتی ہے۔ ایسے ماہر نقاش کی بنائی تصاویر اس نقاش کو دیکھ کر ہی منہ دوسری جب پھیر لیا جاتا ہے، ایسا نقاش پھر تصویروں میں کیا رنگ بھرے گا؟ مفلسی یعنی غربت تو اس کے اپنے منہ کے تمام رنگ اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی اتنا اچھا نقاش بھی اگر ہوتا ہے تو مختلف چیزوں میں اتنے خوبصورت رنگ بھرتا ہے، لیکن جب مفلسی آ جاتی ہے تو یہ رنگ بھی کیا ہو جاتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگلے اس میں کہتے ہیں، دیکھیے اگلا بند کیا کہتے ہیں نظیر اکبر آبادی، کہہ رہے ہیں کہ جب خوب روح پہ آن کے پڑتا ہے دن سیاہ، پھرتا ہے بوسے دیتا ہے ہر ایک کو خواہ، ہرگز کسی کے دل کو نہیں ہوتی اس کی چاہ، گر حسن ہو 1000 روپے کا تو اس کو آہ، کیا کوڑیوں کے مول بکاتی ہے مفلسی۔ دیکھیے اب بتا رہا ہے یہاں پر حسن کی، خوبصورتی کی بات کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے شاعر اس بند میں کہ مفلسی انسان کو اس حال پہ لے جاتی ہے کہ جب ایک خوبصورت چہرے والے شخص پر سیاہ بختی کا سایہ پڑتا ہے تو ایسا شخص ہر ایک کو خواہ بوسے دینے یعنی اس کی خوشامد پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود کوئی بھی اسے نہیں چاہتا ہے۔ افسوس کہ اگر اس شخص کے حسن کی قیمت اس وقت 1000 ہوئی کیوں نہ ہو، مفلسی میں یہ قیمت حسن بھی کوڑیوں کے دام بکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے مفلس غریب لڑکیوں کا۔ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر خوبصورت اگر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں میسر ہو تو لوگ اس کی طرف اتنی دوڑے چڑھے آتے ہیں، اس کی طرف اتنا اس کے آس پاس گھومیں گے، اس کو سب لوگ چاہنے لگیں گے۔ لیکن اگر وہی خوبصورتی اور وہی چیز جب کسی مفلسی کے ساتھ میں آ جاتی ہے تو لوگ اس خوبصورتی کو بھی کیا کرتے ہیں، اس مفلسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں، اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مفلسی میں اگر اس کا حسن کی اگر قیمت 1000 روپے اگر ہے، ہزاروں میں اگر ہے، لیکن جب مفلسی آ جاتی ہے تو اس کو کوئی اتنی کوڑیوں بھاؤ یا اس طریقے سے کوڑیوں کے دام اس چیز کو اتنے مانتے ہیں یا اتنا حقیر اسے سمجھتے ہیں۔ تو یہ کس کی چال ہے؟ تو یہ صرف کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ مفلسی سے کہ یہ تمام چیزیں آتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کتنی خوبصورتی کہ اگر یہ ہو لیکن اگر ساتھ میں مفلسی ہو تو وہاں پر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، بہت خراب لگتی ہے۔ جبکہ اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہو لیکن اگر اس کے ساتھ میں دولت مندی یا تمام عیش و آرائش ساتھ میں ہو تو لوگ اس کو خوبصورت یا اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ جبکہ مفلسی اگر وہی شخص ہو تو اس کو اتنے ہر ایک کو خوشامد کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو سلام کرنا پڑتا ہے، ہر ایک سے جھک کر مل کر اپنی خواہشیں اپنی کام نکالنے کا دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں کون کرا رہی ہے؟ مفلسی اتنی انسان کو اتنا زیادہ نیچے گرا دیتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اس خوب روح کو کون دے اب دام اور درم، جو کوڑی کوڑی بوسہ کو راضی ہو دم بدم، ٹوپی پرانی دو تو وہ جانے کلائے جسم، کیوں کرنا جی کو اس چمن حسن کے ہو غم، جس کی بہار مفت لٹاتی ہے مفلس۔ دیکھیے اب اس بند میں شاعر کیا کہہ رہا ہے
اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس خوبصورت چہرے والے کو بھلا کوئی دام اور درہم یعنی بہت زیادہ قیمتی یا رقم والی چیز کیوں دے گا جو مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر چند کوڑیوں کے مول ہی کسی کو بوسہ دینے کو راضی ہو جائے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے وہ کوڑیوں میں بکنے کو تیار ہے یا ان کی خوشامد کرنے کو تیار ہے، تو سامنے والا بھی اس کی قیمت کیا ہے زیادہ کیوں لگائے گا؟ کیوں تو پتہ ہے کہ مفلسی ہے یہ آدمی اور وہ خود اس کو ضرورت ہے کہ بھئی مجھے یہ کام یا مجھے یہ چیز مل جانی چاہیے تاکہ میری آج کا دن یا میری آج کی ضرورت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور جب انسان کو اس طریقے سے مجبوری آ جاتی ہے تو وہ اس کی قیمت جو اصل قیمت ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ گر جاتی ہے۔ بس وہی بات جو قیمت گرانے کا کام ہے وہ مفلسی کرتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس شخص کو جو کوڑیوں کے دام بکتا ہے، ایسے شخص کو اگر کوئی پرانی ٹوپی بھی دے دی جائے تو وہ اسے قیمتی طلا کی حیثیت سے رکھتا ہے۔ اس باغ کے حسن کس غم اس دل کو کیوں نہیں ہوگا جس کا قیمتی حسن کوڑیوں کے داموں بکتا ہوگا، یا جو اپنی مفلسی سے مجبور ہو کر اپنی بہاروں کو مفت لٹاتا ہوگا۔ یعنی اپنی جوانی ہے، اپنی جو حسن ہے اس کو مفت میں یہ کر رہا ہے، کیوں؟ تو وہ غریب، پہننے کے لیے برابر کپڑے نہیں ہیں، پیٹ میں برابر کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے برابر چھت نہیں ہے، تو وہاں پر یہ جو حسن ہے یہ کیا کام آئے گا؟ یہاں تو تقریباً وہی ہوگا کہ جو بھی وقت جو ضروری چیزیں مجبوری میں وہی چیز حاصل آ جائے تو وہی اس چیز کا مول ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ اپنا نقصان نہیں کرتا، وہ تو ہر کوئی یہ دیکھتا ہے بڑا آدمی کہ بھئی میرے حساب سے کم سے کم میں جو ہے وہ میرا کام ہو جائے۔ اور جب مجبور و شخص اگر کوئی مل جاتا ہے تو وہاں پر وہ کام اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ ہو تو اس کا ایک کوئی ضروری کام اس چیز سے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن دولت مند آدمی کو اس سے کیا ہے بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور زیادہ پیسے دوسرے کو دیکھ کر وہ چیز کر سکتا ہے۔ لیکن مفلسی یہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بھئی وہ جو وقت کام آیا ہے جس سے نکل سکتا ہے اسے کسی بھی حال میں اس کو چھوڑے، اس لیے وہ مفلسی ایسی شخص ہے، مفلسی کیا کرتی ہے اس طریقے سے ہمیں ان حالات پہ بھی لا لیتی ہے۔ چلیے تو آگے ہم دیکھتے ہیں، ایک آخری بات لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عاشق کے حال پہ جب آپ مفلسی پڑے، دیکھیں اب اس بند میں عاشق کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کہ اگر عاشق مفلس ہو تو کیا ہوتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ عاشق کے حال پر جب آپ مفلسی پڑے، معشوق اپنے پاس نہ دے اس کو بیٹھنے، آوے جو رات کو تو نکالے وہیں سے اس ڈر سے، یعنی رات وہ دھونا کہیں نہ دے، تہمت یہ عاشقوں پہ لگاتی ہے اے مفلسی، تہمت یہ عاشقوں کو لگاتی ہے مفلسی۔ دیکھیں ابھی مفلسی جب عاشق ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی، لیکن جو اس کا معیار ہو جاتا ہے وہ خود بخود ایک مفلسی کی وجہ سے کیا ہے گر جاتا ہے۔ جیسا اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جب مفلسی کسی کے عاشق کو آ گھیرتی ہے تو وہ ایسے حالات سے دوچار ہو جاتا ہے کہ اس کا محبوب اسے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور اگر وہ رات کو اسے ملنے کے غرض سے آئے تو اس کو وہیں سے لوٹا دیتا ہے، اس ڈر سے کہ رات وہ عاشق کہیں گریہ گزاری نہ کرنے لگ جائے۔ یوں یہ مفلسی عاشقوں کو تہمت و بدنامی کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اب جو مفلس ہے تو بھئی اس سے تعلق رکھیں گے تو لوگ اسے بھی برا سمجھیں گے یا اس سے بھی نام رکھیں گے یا اس کا بھی معیار کم ہوگا۔ یہ کہنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کیا ہے ایسے مفلس لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں بھی کیا ہے جھجکتے ہیں، شرم آتے ہیں کہ بھئی اگر میں اس کو میرا دوست ہے، اگر میں اس کو ساتھ میں رکھ لوں تو لوگ دوسرے کیا سوچیں گے، میرا معیار سماجی جو معیار ہے وہ خراب ہوگا، اس لیے وہ نزدیک بھی بیٹھنے نہیں دیتے۔ لیکن جب سب سے چپلی بھی بات کی جائے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں چیز میں جھجکتے کہ بھئی کہیں آیا تو رات میں گریہ گزاری کرنے لگے گا، مطلب وہ ہے گا کہ بھئی ایسا نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے،
اس طریقے سے اور لوگ بھی ہوں گے. اس لیے عاشقوں کو بھی کیا ہے یہ تہمت لگاتی ہے. تو عاشق اور معشوق کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان میں دنیا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات مفلس جب آ جاتی ہے بات تو وہاں پر بہت سارے رشتے بدل جاتے ہیں، بہت سارے دوست احباب بدل جاتے ہیں، حالات بدلنے سے لوگ بھی بدل جاتے ہیں اور ماحول بھی بدل جاتا ہے. تو خیر ان تمام باتوں میں ہم نے دیکھا ہے نظیر اکبر آبادی اس نظم میں کس طرح سے مفلسی کے سے ہونے والے جو حالات ہے، جو نقصانات ہے یا جو پریشانیاں آتی ہیں ایک انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ان تمام مفلس لوگوں کے حالات کو یہاں پر پیش کر کے ان کے دکھ درد میں شامل ہونے کی کوشش نظیر اکبر آبادی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس چیزوں سے بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم جو کچھ آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے، چاہے وہ رہنے کے لیے اچھا مکان ہو، کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں ہو یا پہننے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ہو، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. کیونکہ جب مفلسی آتی ہے تو کتنے زیادہ انسان بے بس مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر ایک لوگ جو ہے ہر ایک کے سامنے حقیر بن جاتا ہے اور ہر ایک کی مجبوری خوشامد کرنا، کہیں اپنے کام نکالنا، اتنا وقت خراب اس پر آ جاتا ہے. اللہ کرے کہ سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور جو بھی ہے جتنا بھی ہے اس پر ہم سب کو صبر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق ہمیں ملے. اسی کے ساتھ میں ہم یہاں رکھتے ہیں، اس کے آگے اور دیکھتے ہیں کہ مفلسی کے اور کون کون سے یہ چیزیں ہیں. تک اجازت.